اس وقت پاکستان سنی تحریک کے جو سربراہ ہیں جی وہ ہیں شاداب رضا نقشبندی۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا شاہد غوری صاحب کہ 2023 کے آخر میں ایک خوشخبری سنیوں کو سننے میں ملی کہ سنی تحریک کے جو دو بڑے دھڑے تھے وہ آپس میں اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو گئے، یعنی کہ علامہ بلال سلیم قادری بھائی اور ثروت اعجاز قادری بھائی۔ لیکن پھر ایک نیوز اور سننے میں آتی ہے کہ پاکستان سنی تحریک پھر دوبارہ سے دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، تو کیا وجوہات تھی جو اس طرح سے معاملات پیش آئے ہیں؟ مختصر یہ کہ جو بلال سلیم قادری ہیں وہ تقریباً 9 سال سے اپنی تنظیم کو الگ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک دستور ہے پاکستان سنی تحریک کا، جی، اور خود یہ ساری کابینہ جو ابھی ثروت اعجاز قادری صاحب کے ساتھ ہے، جو 2-3 لوگ ہیں، یا مرکز اہل سنت کے ساتھ ہے، ان سب نے مل کر ایک دستور بنایا تھا۔ اس دستور پر عمل درآمد ہونا تھا، تو وہ تقریباً 5 سال 4.5 سال لیٹ ہو گیا۔ اب اس دستور کے مطابق الیکشن ہونے تھے، پارٹی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن، تو وہ ظاہر اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو پوری مرکزی کابینہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں احتساب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی ایک سٹوری ہے، اور احتساب بھی ہوا، اور وہ احتساب جو ہے جو مرکزی کابینہ نے یا ثالثی کمیٹی نے کیا وہ تقریباً 177 پیج پر ہے وہ احتساب۔ تو بہرحال وہ جو فیصلہ آیا تو وہ ثروت اعجاز قادری صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ میں آئینی سربراہ ہوں۔ تو اس کا کیس الیکشن کمیشن میں ابھی موجود ہے، اور پھر یہاں پر ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے 30 اگست کو۔ تو اس کے بعد 30 اگست 2023 جی، اس کے بعد شاداب رضا نقشبندی وہ نئے سربراہ منتخب کر لیے گئے۔ وہ اس وقت پاکستان سنی تحریک کے جو جو سربراہ ہیں جی وہ ہیں شاداب رضا نقشبندی اس میں۔ تو اب ظاہر وہ کہہ رہے ہیں، اب ظاہر الیکشن کمیشن میں ہم نے فیصلہ بھی جمع کرا دیا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو گئے ہیں، تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر بہرحال وہ یہ کچھ اور سوچ کر انہوں نے یہ سب اقدامات کیے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہمیشہ دونوں فریقین کا موقف سننا چاہیے۔ شاہد غوری صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری اگلی ایپیسوڈ میں ثروت اعجاز بھائی یا علامہ بلال سلیم قادری بھائی یہاں پہ تشریف لائے تاکہ ان کا بھی موقف سنا جائے۔ اور میری دلی خواہش ہے اور ہر سنی کے دل کی خواہش ہے کہ تمام سنی قیادت متحد ہو کے کام کریں۔